بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے سناٹے میں میری تیز سانسوں نے ایک الگ ہی شور مچا رکھا تھا۔ گھر میں ایک گہری خاموشی نے مجھے بہت بے چین کر رکھا تھا۔ میرا جسم بھوک اور پیاس کی وجہ سے لاغر محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر مجھ میں اٹھنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ چچی کا غصے سے لال ہوتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اپنی بے بسی پر سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں اچانک سے چچی کی گرجتی آواز میرے سینے پر کسی بجلی کی طرح گری تھی، جو میرے چھوٹے سے کمرے کا بند دروازہ پیٹتے ہوئے مجھ پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ اور کتنا آرام کرے گی؟ ہائے رے میری قسمت! اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے چچی گرجدار آواز سے بولی تھی۔ پاس کھڑے چچا، جو چچی کی تلخ گفتگو سے بیزار ہوتے دکھائی دے رہے تھے، کسی بے زبان انسان کی طرح خاموش کھڑے تھے۔ اور لو اس کی ذمہ داری۔ میں نہ کہتی تھی یہ ہمارے کسی کام کی نہیں، صرف روٹیاں توڑنے آئی ہے۔ سارا دن اس مہارانی کی نیند پوری نہیں ہوتی، رات میں بھی وقت پر ہی اسے اپنا بستر تیار چاہیے ہوتا ہے۔ ہائے اور ابا، کیا سوچ کر لائے تھے اسے کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی؟ ارے یہ تو سہارا بننے کے بجائے ہمارے گلے کا پھندا بن کر رہ گئی ہے۔ کیا سوچ کر اسے یہاں لائی تھی اور کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ میں کہہ دیتی ہوں میاں جی، اگر تم نے اس لڑکی پر سختی نہ برتی تو ایک دن یہ لڑکی اپنے کرموں سے ہمارے منہ پر کالک مل دے گی، اور تم منہ میں گھنگنیاں ڈالے یوں ہی خاموش کھڑے رہنا۔ چچی کا ہر لفظ مجھ پر آگ کی طرح برس رہا تھا۔ لفظوں کا ہر وار میرے دل کو چیرتا ہوا گزر رہا تھا۔ میرا جسم چچی کی زبان سے نکلتے تیر سے زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سے غصے سے دانت پیستی ہوئی چچی اپنی آستین کوہنیوں تک چڑھاتے ہوئے میرے قریب آئی۔ میرے بالوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے چچی مجھے گھر کے کچے صحن تک لے آئی تھی، جہاں چچی نے مجھے زوردار جھٹکے سے گرایا تھا۔ میں گھر کے کچے صحن میں منہ کے بل گری تھی۔ ساری مٹی میرے بالوں سمیت میرے منہ کے اندر تک جا چکی تھی۔ میں خوفزدہ ہوتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی کہ تبھی پھر سے چچی نے میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ میری گال پر رسید کرتے ہوئے کہا، کل منہ ہی کہیں کی ماں باپ کو کھا گئی، اب کیا ہمارے گھر کا سکھ چین بھی چھین کر ہی سکون کا سانس لے گی؟ نہ جانے تو کب مرے گی اور کب میری جان چھوٹے گی۔ چچی کے وار پر وار سہتی میں اس بات سے انجان تھی کہ آخر کار مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ آخر چچی مجھ پر چلا کیوں رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں نظر جھکائے ہاتھ باندھے ایک مجرم کی طرح چچی کے سامنے کھڑی تھی، اور میری عدالت میں میرا فیصلہ کرنے والی اور سزا سنانے والی صرف اور صرف میری سب سے بڑی دشمن میری چچی ہی تھی۔ جو بھی فیصلہ ہوتا وہ اپنے مطابق کرتی، اور جو بھی سزا سنائی جاتی وہ بھی چچی کی اپنی خوشی کے مطابق ہی ہوتی۔ میں چاہے کچھ بھی کر لیتی، آخر کار ہونا تو وہی تھا جو میری چچی چاہتی تھی۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھی، انہی سوچوں میں گم تھی کہ چچی چلاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، جی تو چاہتا ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ رب نے مجھے اپنی اولاد تو نہیں دی تھی، تمہیں اپنی اولاد مان کر اپنے پاس رکھا تھا، لیکن مجھے تمہارا کیا سکھ ملا؟ سارا دن تو تمہیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی۔ ایک کپ چائے کا مانگا تھا، کب سے انتظار کر رہی ہوں، اور تم ہو کے ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے کمرے میں آرام فرما رہی ہو۔ اوہو! میں ایک ٹھنڈی سی آہ بھرتے ہوئے منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی، چچی کا اتنا چلانا اور مجھ پر اپنا ہاتھ صاف کرنا بے معنی نہیں تھا۔ چچی نے مجھ سے ایک کپ چائے کا مانگا تھا، لیکن میں چچی کو چائے دینا بھول گئی تھی۔ میں خود کو کوسنے لگی، آخر میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں؟ اتنی بڑی غلطی مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ چچی پھر سے میرے قریب مجھے مارنے کے لیے آئی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہا، چچی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے مت ماریں، میرا کیا قصور ہے؟ روزہ افطار کرنے کے بعد مجھ میں ذرا سی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کچن میں ایک پل کے لیے بھی کھڑی ہو پاتی۔ خدا کے لیے مجھ پر اتنا ظلم مت ڈھائیں، سارا دن میں آپ کی مار کھاتی رہتی ہوں۔ روتے ہوئے بے ساختہ میرے منہ سے یہ سب نکل رہا تھا۔ چچا جو سامنے کھڑے چچی کا ظلم دیکھ رہے تھے، مگر اتنی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے تھے کہ مجھ بے گناہ کو چچی کی قید سے آزاد کروا سکیں، ان کے ظلم سے بچا سکیں۔ خاموشی سے نظریں جھکائے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ میں بے حد تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ تبھی چچی نے ایک اور زوردار تھپڑ میری گال پر مارتے ہوئے کہا، روزہ افطار کر کے بھی تمہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے؟ میں پھٹی ہوئی نگاہوں سے چچی کا چہرہ دیکھنے لگی۔
تو چچی نے میرے بال کھینچتے ہوئے پھر سے مجھے دھکا دیا اور کہنے لگی، میں یہ آنکھیں نوچ لوں گی جن آنکھوں سے تم مجھے گھور رہی ہو۔ ایسے کیا گھور گھور کر دیکھ رہی ہو، کام چور کہیں کی۔ چچی، سارے دن کے روزے کے بعد ایک روٹی آپ نے مجھے کھانے کو دی تھی، وہ بھی میں… ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ چچی نے غصے سے میری طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، مجھ سے بحث کرنا چھوڑے گی یا دوں ایک اور منہ پر؟ لگتا ہے پہلے 2 بڑے تھپڑوں کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں چچی، خدا کے لیے اب مجھے مت مارنا، اب جو کہیں گی میں وہ سب کروں گی، بس خدا کے لیے مجھ پر اب ہاتھ مت اٹھانا، مجھ سے اب یہ مار برداشت نہیں ہوتی۔ میں چچی سے کہتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی تھی، تبھی چچی ناک سکوڑتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، جلدی سے 1 کپ چائے کا بنا کر دو، جسم درد سے ٹوٹ رہا ہے، چائے کی طلب نے مجھے پاگل کر دیا ہے اور تم ہو کہ آرام فرمانے میں مصروف ہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے اپنے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی کچن کی طرف بڑھانے شروع کیے۔ میرے اندر بالکل بھی سکت نہیں تھی، جسم یوں بے جان مٹی کے ڈھیر کی طرح پڑا تھا۔ سارے دن کے روزے کے بعد افطار کرنے کے لیے بھی تو مجھے 1 روٹی کا لقمہ تک نصیب نہیں ہوا تھا۔ مسلسل فاقہ کاٹتے ہوئے اب میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ میرا جسم بے جان پڑا تھا، ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ بھوکی پیاسی میں اپنے بے جان جسم کو ایک زندہ لاش کی طرح گھسیٹتے ہوئے کچن کی طرف لے جانے لگی۔ تبھی مجھے ایک سائے نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ صحن میں لگے درخت کی شاخیں جو کچن تک پھیلی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی، میرے دل کو بری طرح سے دہلا رہی تھی۔ چائے بناتے ہوئے میں نے کئی بار اپنے حال پر آنسو بہائے تھے۔ میں کیا تھی اور قسمت نے مجھے کہاں لا کر پھینک دیا تھا؟ مجھے اپنے حلیے پر ترس آ رہا تھا، مجھے اپنے وجود پر رونا آنے لگا تھا۔ میرا پورا جسم مٹی سے بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ مٹی کے ذرات میرے منہ سے بھی نکل رہے تھے۔ میں اپنا منہ صاف کرتے ہوئے لگاتار آنسو بہا رہی تھی۔ چولہے پر پکتی چائے کے اوپر میرا دھیان ہی نہ تھا۔ تبھی اچانک سے چچی مجھ پر دھاڑتے ہوئے بولی، اب کیا چائے جلا کر ہی دو گی؟ کمبخت ماری کن سوچوں میں گم ہو، لگتا ہے اپنے کسی یار کے بارے میں سوچ رہی ہوگی۔ اف میرے خدا، ایسے الفاظ سننے سے پہلے یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ میں پاک دامن عزت دار تھی اور چچی کے الفاظ کسی خنجر کی طرح میرے سینے پر وار کر رہے تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فوراً سے چائے کپ میں انڈیلی اور چچی کے سامنے پیش کر دی۔ چچی چائے کا کپ لیے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی اور مجھ پر حکم صادر کیا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میری ٹانگوں میں بے انتہا درد ہے، آ کر ذرا میری ٹانگیں دباؤ۔ میں بے بسی کی مورت بنی چچی کے پیچھے کمرے میں چل دی۔ چچا گہری سوچ میں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے اس حال میں آتا دیکھ کر چچا نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میں جانتی تھی کہ چچا بے بس ہیں، مگر ایک مرد ہونے کے ناطے وہ اپنا اختیار شاید کبھی استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آنسو بہاتے ہوئے میں چچی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ چچی اپنے بستر پر ٹیک لگائے، ٹانگیں پھیلائے، آدھی بیٹھی آدھی لیٹی ہوئی تھی۔ چائے کے کپ کی چسکیاں لیتے ہوئے چچی نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے مجھ سے کہا، ارے او ہر دماغ لڑکی، میں نے تمہیں یہاں منہ دیکھنے کے لیے نہیں بلایا، ٹانگیں دباؤ میری، بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ کافی دیر چچی کو راضی کرنے کے بعد سحری کا وقت ہونے لگا۔ چچی کے حکم سے میں پھر سے کچن میں جانے لگی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر میں نے پھر سے بھوکے پیٹ ایک پانی کا گلاس پی کر روزہ رکھا اور کمرے میں جانے لگی۔ اچانک سے مجھے صحن میں لگے درخت سے عجیب سی آواز سنائی دی۔ آواز اس قدر گونج رکھتی تھی جو میرے کان کے پردے پھاڑتے ہوئے میرے دماغ تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو زور سے دبایا اور آنکھیں میچتے ہوئے کمرے کی طرف لپکی۔ کمرے میں بھی ہر طرف خوف پھیلا ہوا تھا۔ کالے گہرے سائے کمرے میں کسی چمگادڑ کی طرح گول گول چکر کاٹ رہے تھے۔ خوف کے مارے میری آواز حلق میں دب گئی۔ میں بولنا چاہ رہی تھی مگر آواز تھی کہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ خوف سے میری آنکھیں مزید پھٹ کر پھیلنے لگی تھیں۔ یہ وہ پل تھا جب میں نے پہلی بار قسمت کو بدلتے دیکھا تھا۔ میرا نام مریم ہے، میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا بیمار رہتے تھے اور اماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے گھر چلاتی تھی۔ اماں کے لیے ابا کی بیماری کا خرچ اور گھر کو چلانا بہت مشکل تھا۔ اکیلی جان سارا دن محنت کر کے بمشکل چند پیسے کما پاتی۔ میری ذمہ داری بھی اماں کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ابا کو بستر پر ہی دیکھا تھا اور اماں کو ہمیشہ محنت مشقت کرتے ہی پایا تھا۔ گھر کے حالات مجھ سے چھپے ہوئے نہ تھے، ہر طرف غربت جھلکتی دکھائی دیتی۔ میں اکثر اماں سے کہتی، اماں اور لوگوں کی طرح ہمارے گھر میں وہ سب کچھ کیوں نہیں ہے؟
میری سہیلیاں اچھا پہنتی ہیں، اچھا کھاتی ہیں اور اسکول جاتی ہیں۔ اماں مجھے بھی اسکول جانا ہے۔ میری بات سن کر اماں ہمیشہ میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتی اور مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگتی، یہ ہماری قسمت ہے مریم، جب سے تمہارے ابا کے ساتھ بیاہ ہوا اور تم پیدا ہوئی، اس کے بعد سے لے کر آج تک میں صرف محنت ہی کرتی آ رہی ہوں۔ نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ تمہارے ابا اچھے خاصے اچانک سے کسی بیماری کا شکار ہو گئے اور بستر پکڑ لیا۔ گھر کے حالات دن بدن صحیح ہونے کے بجائے خراب ہوتے چلے گئے۔ پھر تمہارے ابا کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے محنت کرنی شروع کی۔ میں محنت سے نہیں گھبراتی، گھر کے لیے تو سب کرنا پڑتا ہے، لیکن میری ہمت تب جواب دے جاتی ہے جب میں اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی تمہاری اور اس گھر کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بات کرتے ہوئے اماں کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے تھے۔ مجھے اپنے کیے گئے سوال پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اماں کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں اماں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، آپ کا دل دکھانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اماں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگیں، میں جانتی ہوں میری بچی کہ تم کس قدر حساس ہو اور کس قدر خیال رکھنے والی ہو، بس اس بات پر آنسو بہا رہی ہوں کہ میں تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری نہیں کر پاتی۔ کاش تمہارے ابا یوں بیمار نہ پڑتے، کاش ہمارے گھر کے حالات بھی تمہارے چچا کی طرح خوشحال ہوتے، تو آج میں بھی تمہاری چچی کی طرح دنیا کا ہر سکھ اپنے آنچل میں سمیٹے ہوتی۔ ہم دونوں بات کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک سے ابا کی آواز کانوں میں پڑی۔ ابا تکلیف سے چلا رہے تھے۔ میں اور اماں فوراً سے کمرے کی طرف دوڑے تھے۔ جا کر دیکھا تو ابا چارپائی سے زمین پر گرے پڑے تھے۔ ابا کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابا کھینچ کھینچ کر سانس لے رہے ہیں۔ اماں چیخو پکار کرنے لگیں۔ ہماری چیخیں سن کر پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا۔ سب لوگ گھر میں جمع ہو گئے تھے۔ ابا کو ہاسپٹل لے جانے کا انتظام کیا گیا۔ جیسے ہی ابا کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو راستے میں ہی ابا نے اپنا دم توڑ دیا تھا۔ میرے سر سے میرے باپ کا سایہ چھن گیا تھا۔ ابا بیمار ہی تھے، لیکن ہمیشہ اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھتے۔ ہمیشہ میرے اندر ابا اپنی باتوں سے ہمت اور طاقت بڑھاتے رہتے تھے۔ ایک دم سے گھر میں قیامت برپا ہو گئی تھی۔ اماں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اماں نے کبھی ابا کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو ابا کی ہر بات کا خیال رکھتی تھیں اور بیمار ہونے کے باوجود بھی ابا کو ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھی۔ ابا کی میت صحن میں پڑی تھی اور اماں گریہ ازاری کرتے ہوئے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ ہائے رے میری قسمت، میں نے شادی کر کے کیا پایا؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب بیچ راستے میں مجھے یوں تنہا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ میرا اور آپ کی بچی کا کون سہارا بنے گا؟ روتے ہوئے اماں نے ہر آنکھ کو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہر آنکھ آنسو بہا رہی تھی۔ سب گاؤں والے ہمارے دکھ میں برابر کے شریک تھے، سوائے میری چچی کے۔ میری چچی ابا کی وفات پر آئی ضرور تھی، لیکن ایک کونے میں منہ بسورے بیٹھی تھی۔ چچی نہ تو اماں کو کوئی تسلی دے رہی تھی اور نہ ہی میرے سر پر کسی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ چچا بھی دور سر جھکائے کھڑے تھے۔ چچا کو تو شاید ابا کے جانے کا دکھ بھی تھا، مگر چچی کے حکم کے مطابق انہیں بھی میت کے قریب آنے کی اجازت نہ تھی۔ چچی اس معاملے میں بہت سخت تھی اور چچا ہمیشہ سر جھکائے چچی کی ہر بات پر آمین کہتے دکھائی دیتے۔ ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، ہمارا کوئی نہیں تھا۔ میں اور اماں ابا کی میت پر آنسو بہا رہے تھے۔ اب آنے والا وقت ہمارے لیے بہت کٹھن تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میرا تو دل ہی بیٹھا جا رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے محلے والوں نے ابا کی تدفین کا انتظام کیا۔ گاؤں والوں کی مدد سے ابا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہمارے اپنے رشتہ دار ابا کی تدفین میں 1 روپے کے بھی روادار نہیں تھے۔ چچا اور چچی نے 1 روپیہ بھی ہمارے گھر میں نہیں لگایا تھا۔ چچا تو شاید پیسے لگا ہی دیتے، مگر چچی کے ڈر سے چچا بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ اماں عدت گزارنے لگیں۔ گھر کرائے کا تھا۔ آئے دن مکان مالک گھر خالی کرنے کا پیغام دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس گھر کا کرایہ ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ عدت کی وجہ سے اماں کے گھر بھی چھوٹ گئے تھے۔ جن گھروں میں اماں کام کیا کرتی تھی انہوں نے بھی اور کام والیوں کا انتظام کر لیا تھا۔ اب تو اماں کے پاس بھی کوئی کام کرنے کا نہیں تھا۔ مالک مکان نے تنگ کر رکھا تھا۔ مالک مکان کے رویے سے تنگ آتے ہوئے اماں نے گھر خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر اماں ہم گھر چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ ہمارا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں۔ پریشانی میں نے اماں سے سوال کیا تھا۔ اماں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اماں نے مجھ سے کہا، میں جانتی ہوں مریم، ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں، گھبراتی ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ اماں کی بات سن کر میں تڑپ کر رہ گئی۔ فوراً سے اماں کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اماں خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں، ابھی تو ابا کا غم میں نہیں بھلا پائی، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی، میرا کون ہے اس دنیا میں آپ کے سوا، خدا کے لیے آپ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کیا کریں۔ اماں کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ ٹھنڈے پسینے اماں کے چہرے پر آتے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اماں آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا جسم برف کے مانند ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ میں نے اماں کے چہرے پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اماں کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اماں کی یہ حالت دیکھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میری چیخو پکار سنتے ہوئے سب لوگ گھر میں اکٹھے ہو گئے۔ ابھی 1 ماہ پہلے ہی تو گھر میں کوہرام برپا ہوا تھا اور آج اماں کی حالت دیکھ کر پھر سے وہی وقت اپنا آپ دہرا رہا تھا۔ میں اماں کو مسلسل بلا رہی تھی لیکن اماں کی آنکھیں پتھر کی ہو گئیں۔ اماں کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اماں کے سینے سے نکلتا کوئی سانس بھی بند ہو گیا تھا۔ یوں ابا کی طرح اچانک اماں بھی مجھے بے یار و مددگار اور تنہا دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اس جہان سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس گھر میں میرے رہنے کا اب کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مالک مکان تو میری ماں کے ہوتے ہوئے مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، پھر اماں کے گزر جانے کے بعد وہ مجھے کیوں کر یہاں رہنے دیتا؟ گاؤں والے اب میرے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا حق رکھتے تھے۔ سب گاؤں والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ میں جوان ہوں، کوئی بھی مجھے اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتا۔ دنیا اور حالات کو دیکھتے ہوئے سب نے مجھے میرے چچا کے ہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چچا سر جھکائے پوری پنچایت کا فیصلہ سننے پر مجبور تھے۔ چچا کا گھر ہمارے گھر سے کچھ گلیاں چھوڑ کر تھا۔ اماں کی وفات کی خبر سن کر چچا اور چچی ہمارے گھر آئے ضرور تھے، لیکن پھر سے کسی نے اپنے ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ گاؤں والوں نے پنچایت بٹھا کر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے چچا کے گھر رہنا چاہیے اور چچا کو حکم دیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں اور میری دیکھ بھال کی ذمہ داری چچا کے سپرد کر دی گئی۔ چچی پنچایت کے اس فیصلے سے ناخوش تھی۔ تبھی پنچایت کے فیصلے کو غلط ثابت کرتے ہوئے چچی کہنے لگی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں کیوں کر اس جوان لڑکی کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لوں؟ چچی بہت ہی بے حسی سے میرے وجود کی نفی کر رہی تھی۔ پنچایت کا فیصلہ میرے لیے پتھر پر لکیر تھا۔ میں خود بھی چچی کے ہاں جا کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یہ وہی رشتے تھے جنہوں نے میرے ماں باپ کے جیتے جی کبھی ہمارا حال تک نہیں پوچھا تھا، جو میرے باپ کی میت پر غیر لوگوں کی طرح شامل ہوئے تھے، اور یہی حال میری چچی کا میری ماں کی میت پر بھی تھا۔ میرا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں بالکل بھی پنچایت کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں پنچایت کے فیصلے کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کا واسطہ ہے چودھری صاحب، مجھے کہیں پر بھی تھوڑی سی جگہ رہنے کو دے دیں۔ میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لوں گی، لیکن مجھے چچا کے ہاں جانے پر مجبور مت کریں۔ میرا جواب سن کر جہاں چچی کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ طاری ہو رہی تھی، وہیں پر چچا کے چہرے پر ایک شدید گہری اداسی تھی جو سب گاؤں والوں کو دکھائی دے رہی تھی۔ چچا اپنے بھائی کی اکلوتی اولاد کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ چچی مجھے رکھنے پر رتی بر بھی رضامند نہیں تھی۔ پنچایت کے فیصلے کے آگے سب نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ مجھے بھی مجبوراً فیصلہ مانتے ہوئے ایک ایسے گھر میں جا کر رہنا تھا جہاں میرا کوئی اپنا نہیں تھا، جس گھر میں میرے اپنوں کا خون ہی سفید ہو چکا تھا۔ چچا نے بہت منت اور سماجت سے چچی کو مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے رضامند کیا تھا۔ کئی پاپڑ بیلے اور کئی سہانے خواب دکھا کر چچا نے چچی کو مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے منایا تھا۔ میں اپنے 4 کپڑے ایک پھٹے پرانے بیگ میں سمیٹتے ہوئے اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی جس میں نے اپنا بچپن گزارا تھا، جس میں میری پیدائش ہوئی تھی۔ اس گھر کے ایک ایک کونے میں مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ بتایا ہوا ہر لمحہ یاد آنے لگا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے لگاتار آنسو بہا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب میری سخت دل چچی میرا کیا حال کرے گی، میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میرے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے اس گھر سے ان یادوں سے جدا کیا جا رہا تھا جن میں نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک کا وقت گزارا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں چچا کا ہاتھ تھامے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ ہی فاصلہ طے کرتے ہوئے میں چچی کے ہاں پہنچ گئی تھی۔ چچی سامنے تخت پوش پر بیٹھی دانتوں میں سپاری چباتے ہوئے مجھے گھور رہی تھی۔ آ گئی ہو تم؟ آخر کار تم لے ہی آئے ہو اپنی بھتیجی کو۔
اب یاد رکھنا جو جو وعدے میرے ساتھ کر کے تم اسے یہاں لے کر آئے ہو، ان وعدوں پہ اگر یہ کھری نہ اتری تو میں اسے پل بھر کے لیے بھی یہاں اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ یہ چچی کا پہلا وار تھا جو چچا کے ذریعے مجھ تک پہنچا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں، آنکھوں میں آنسو اور دماغ پر خوف طاری تھا۔ نہ جانے چچی میرا کیا حال کریں گی۔ میں دل میں سوچنے لگی، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، جو یتیم ہو جاتے ہیں، کیا ان کا یہی حال ہوتا ہے؟ کیا انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ میں اپنی حالت پر ابھی سے ماتم منا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ چچی میرا کیا حال کرے گی، اسی لیے میں نے بھی کوئی امید چچی سے نہیں لگائی تھی۔ چچی کا جو رویہ میرے ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ تھا، اس سے رویہ مزید خراب تو ہو سکتا تھا، لیکن بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اے خدا، یہ کیسی آزمائش ہے؟ پیچھے کنواں ہے اور آگے کھائی ہے۔ میں من میں ہی بڑبڑا رہی تھی، تبھی ایک زوردار گرجتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ارے او نوابزادی، تمہیں یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا۔ بیگ سامنے اسٹور روم میں رکھو اور کام پر لگ جاؤ۔ میں ہاں میں سر ہلاتے اسٹور روم کی طرف جانے لگی۔ اسٹور روم صحن کی طرف باقی کمروں سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ ایک گھنا درخت جس کی شاخیں پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھیں خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ درخت کافی پرانا اور گھنا تھا۔ چلتے چلتے نہ جانے کیوں درخت کے قریب جاتے میرے قدم رک گئے تھے۔ مجھے یہاں بہت خوف آنے لگا۔ میں اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ مریم، رکو، مریم سنو تو صحیح۔ ایک آواز جو جانی پہچانی سی لگ رہی تھی اچانک سے مجھے سنائی دینے لگی۔ آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میرے ماتھے پر خوف کے مارے پسینہ آنے لگا۔ کون ہے یہاں؟ میں نے اپنے دوپٹے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے سوال پر مجھے فوراً جواب ملا، میں ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں یہی رہتا ہوں اور ہر پل تمہارا خیال رکھوں گا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کون ہو تم؟ دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ کانپتے ہاتھ پاؤں اور بے جان جسم کے ساتھ میں اپنے قدم آگے بڑھانے کی ناکام کوشش میں تھی۔ ارے او کلموہی، کہاں رہ گئی؟ سارا دن کیا بیگ رکھنے میں ہی لگا دو گی تو کام کب کرو گی؟ چچی کی گرجتی آواز نے مجھے ہوش دلایا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گہری نیند سے جاگی ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بیگ کمرے میں رکھا اور فوراً سے چچی کی طرف لپکی تھی۔ کہاں مر گئی تھی؟ میں وہ چچی بیگ رکھنے گئی تھی تو منہ میں کیا زبان نہیں ہے؟ یہ کیا مجھے بے وقوف بنا رہی ہو؟ میری ٹوٹی پوٹی بات سنتے ہوئے چچی بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ میں جھاڑو پکڑتے ہوئے پورے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ میرے کندھے ابھی تک وزنی تھے اور ایک انجانا سا خوف مجھے گھیرے ہوئے تھا۔ جلدی جلدی کام ختم کر کے میں نے اب کچن کا رخ کیا تھا۔ چچی نے پہلے ہی دن سارے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی اور چچی خود تخت پوش پر بیٹھی صرف مجھ پر حکم ہی چلاتی جا رہی تھی۔ چچا مجھے یوں ہر وقت کام میں مصروف دیکھتے تو کئی دفعہ چچی سے نظریں چھپا کر میری ہمت بندھاتے، مگر چچی کے سامنے تو چچا اپنا منہ تک نہیں کھولتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ میں چچی کے ظلموں کو سہتے سہتے تھک چکی تھی۔ سارا دن تو گھر کا کام چچی مجھ سے لیتی تھی، لیکن کھانے کو صرف ایک وقت ہی روٹی دیا کرتی تھی۔ اگر صبح کو روٹی دے دی تو رات کو روٹی نہیں دیتی تھی، اور اگر رات کو دے دی تو صبح کے وقت مجھے بھوکا رکھتی تھی۔ چچی کا کہنا تھا کہ اگر میں 2 وقت کا کھانا کھاؤں گی تو ایک تو ان کے گھر کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، دوسرا کھانا کھا کھا کر میری عقل مر جائے گی اور میں کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاؤں گی۔ کبھی کبھی جی چاہتا کہ چچی سے پوچھوں، چچی آپ بھی تو 2 وقت کی بجائے 4 وقت کا کھانا کھاتی ہیں اور مجھے ٹھیک سے 2 وقت کا کھانا بھی کھانے کو نہیں دیتی۔ میرا اس گھر میں کوئی نہیں تھا، مجھے محض ایک نوکرانی بنا کر اس گھر میں رکھا گیا تھا۔ سارا دن کام کر کر کے اب میں تھک چکی تھی۔ تھوڑا آرام کر لیتی ہوں، یہ سوچتے ہوئے میں اسٹور روم کی طرف جانے لگی۔ ہاں، یہ سارا سامان یہی رکھنا ہے، گھر میں اور جگہ کہاں ہے؟ چچی گھر کا فالتو سامان میرے چھوٹے سے اسٹور روم میں رکھواتے ہوئے کہنے لگی۔ صفیہ بیگم، اگر یہ سارا سامان اسٹور روم میں رکھ دیا تو مریم کہاں جائے گی؟ پڑی رہے گی وہ بھی اس جگہ، آپ کو بڑی فکر ہو رہی ہے مریم کی۔ کان کھول کر سن لو میاں جی، میرے نزدیک مریم بھی اسی سامان کی طرح بیکار اور فالتو ہے۔ اس سے زیادہ اہمیت اگر اسے دینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اسٹور روم میں ڈال دوں گی میں چچی کے پیچھے کھڑی ساری بات سن رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے جو نہ جانے کب سے چچی کی تیر انگیز باتوں کو برداشت کرتے ہوئے آج لڑک کر میرے گالوں تک آ پہنچے تھے۔ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، چچی آپ پریشان مت ہوں،
جو میری اوقات ہے میں اچھے سے جانتی ہوں، میں کبھی بھی اپنی اوقات سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کروں گی۔ چچی سے کہتے ہوئے میں نے اپنے گال صاف کیے تھے۔ گاؤں والے سب چچی کے رویے سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ آج میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ کھولا تو اماں کی قریبی سہیلی ہاتھ میں مٹھائی لیے کھڑی تھی۔ ارے مریم، جب سے تم یہاں آئی ہو تمہیں دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی۔ تمہاری چچی کا اخلاق تلخ ہے، یہی سوچتے ہوئے کبھی آئی نہیں۔ آج تمہاری چچی کو گھر سے باہر جاتے دیکھا تو سوچا تمہیں مٹھائی دے آؤں۔ تمہیں مٹھائی بہت پسند ہے نا بیٹا؟ خالہ میرے منہ میں مٹھائی کا ایک پیس ڈالتے رو پڑی۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئی تھیں۔ نانا میری بچی، صبر کر، روتے نہیں، حوصلہ رکھ۔ پروردگار نے چاہا تو تیری آزمائش ایک دن ضرور ختم ہوگی۔ تو اس ماں کی بیٹی ہے جو بڑی ہمت والی تھی۔ میرے آنسو صاف کرتے خالہ مجھے صبر کرنے کی نصیحت دینے لگی۔ مریم، تو بہت کمزور لگ رہی ہے، کیا صفیہ تجھے کھانا کھانے کے لیے نہیں دیتی؟ میں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ خالہ، جتنا کھانا میرے رب نے میرے نصیبوں میں لکھا ہے اتنا کھانے کو مل ہی جاتا ہے۔ پیار کے 2 لفظوں کے لیے ترس گئی ہوں خالہ۔ مجھے اماں اور ابا کی بہت یاد ستاتی ہے۔ جی چاہتا ہے پروردگار مجھے بھی جلد ان کے پاس بلا لے۔ میری بات کو ٹوکتے ہوئے خالہ نے میرے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ مرے تمہارے دشمن، ابھی تو تمہیں بہت زندگی جینی ہے، دنیا دیکھنی ہے۔ ابھی تو تم نے بیاہ کر اپنے پیا گھر جانا ہے۔ یہ وہ خواب تھے جو میں چاہ کر بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خالہ مجھے وہ سپنے دکھا رہی تھی جو شاید میرے نصیبوں میں تھے ہی نہیں۔ فکر نہیں کرو، کچھ دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے میں۔ رمضان بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو بہت بہت سخت دل انسان بھی خدا کے خوف سے ڈرتے ہیں، کوئی ظلم نہیں کرتے۔ صفیہ کو بھی احساس ہوگا۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے خالہ۔ جو چچی کا رویہ ہے میرے ساتھ، مجھے تو لگتا ہے چچی کے رویے میں رتی بھر بھی فرق نہیں آئے گا۔ میری بات سن کر خالہ میرا ماتھا چومتے ہوئے مجھے تسلی دینے لگی۔ اچھا خالہ، اب آپ جلدی سے چلی جائیں، چچی جان آتی ہی ہوں گی۔ میں نے فکر مندی سے خالہ کو گھر سے جانے کے لیے کہا تھا۔ خالہ ابھی گھر سے نکل کر گئی ہی تھیں کہ کچھ ہی دیر میں چچی بھی گھر واپس آ گئیں۔ میں نے شکر کا کلمہ ادا کیا تھا۔ اگر چچی خالہ کو دیکھ لیتی تو آج تو چچی مجھے جان سے ہی مار دیتی۔ رمضان کی آمد تھی۔ ہر طرف رمضان کے اہتمام کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ سب گھروں کی طرح ہمارے گھر میں بھی رمضان کا سودا سلف خریدا جا رہا تھا۔ چچا نے ہر طرح کا سامان لا کر میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، لو مریم، یہ سودا سنبھالو، اس میں سارا سامان ہے جس کی رمضان میں ضرورت پڑے گی۔ میں نے چچا کی بات سنی تو سامان لے کر کچن میں جانے لگی۔ چاند کی پہلی تاریخ مجھ پر بہت بھاری ہوتی تھی۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی، ہر چاند کی پہلی تاریخ کو مجھے درخت کے قریب جانے سے بہت خوف آتا۔ کچھ گالے گہرے سائے میرا پیچھا کرتے دکھائی دیتے۔ آج جہاں رمضان کا چاند نظر آنے کی دل کو خوشی تھی، وہیں میں چاند کی پہلی تاریخ کے بارے میں سوچتے ہوئے پریشان تھی۔ ایک انجانا سا خوف مجھے گھیرے ہوئے تھا۔ جیسے ہی چاند نکلا، سارے گاؤں میں رونق دکھائی دینے لگی۔ ہر زبان مبارک دیتی نظر آ رہی تھی۔ چاند کے نکلتے ہی مجھے کندھوں پر عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ میرا سارا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ آ گیا ہے۔ کچھ تو تھا جو مجھے خوفزدہ کیے ہوئے تھا۔ جب جب مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوتی تو دن اور رات میں مجھ میں الگ الگ تبدیلیاں رونما ہونے لگتیں۔ رات بھر جسم ٹوٹتا اور دن بھر میرے اندر ایک جادوئی سی طاقت محسوس ہونے لگتی۔ مجھے اب اس سب کی عادت سی ہو گئی تھی۔ آج پہلی سحری تھی۔ چچی کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ میں سحری بنانے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی تو کان میں ایک میٹھی سی آواز پڑی جو ہر چاند کی پہلی رات کو مجھے سنائی دیتی تھی۔ آج میں اس انتظار میں تھی کہ کب میرے کان میں سرگوشی ہوگی۔ میں جیسے ہی کچن کی طرف جانے لگی تو مدھم میٹھی آواز نے مجھے روکا۔ مریم، دیکھو تو کون آیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کہکہوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ آخر تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میرا اتنا کہنا تھا، پھر سے کہکہوں کے ساتھ میرے کانوں میں سرگوشی ہونے لگی۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وعدہ کرتا ہوں ایک روز آؤں گا تمہارے سامنے۔ اتنا کہتے ہوئے آواز کہیں گم ہو گئی تھی۔ کندھوں پر محسوس ہوتا ہوا بوجھ بھی اچانک سے ہلکا ہونے لگا تھا۔ میں تیز تیز قدم سحری بنانے کے لیے جانے لگی۔ چچی جان اٹھ جائیں، سحری تیار ہے، روزہ نہیں رکھنا کیا؟ میں نے بہت ہی اپنائیت سے چچی کو جگایا تھا۔
چچی بھی خوشگوار موڈ میں تھیں، اٹھیں اور اللہ کا نام لیتے ہوئے سحری کرنے لگیں۔ چچی اور چچا سحری کرنے میں مصروف تھے جب چچا کی نظر مجھ پر پڑی۔ مریم، تم سحری نہیں کر رہی، روزہ نہیں رکھنا کیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور چچی سے تھوڑا دور بیٹھ گئی۔ روٹی کو ہاتھ لگانے ہی والی تھی جب چچی نے میرا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، دیکھو لڑکی، تمہیں یاد ہے نا، اگر تم نے ابھی روٹی کھا لی تو پھر رات کو بھوکے پیٹ ہی سونا پڑے گا۔ ارے صفیہ بیگم، کیا بات کرتی ہو؟ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، اب تو اس پر سختی مت کرو، اب تو اسے معاف کر دو، چچا نے تڑپ کر کہا تھا۔ تم چپ کرو جی، میں نے جو کہا ہے وہی ہوگا۔ سوچ لو مریم، ابھی کھانا ہے یا افطاری میں؟ چچی کی بات سن کر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا اور خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں چچی جان، میں افطار آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی۔ اتنا کہتے ہوئے میں نے پانی کا ایک گلاس پکڑا اور منہ کو لگا لیا۔ اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے ہوئے میں نے کچن سمیٹا تھا اور نماز ادا کرنے لگی۔ آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ یہ سوچ سوچ کر رونا آنے لگا کہ چچی نے رمضان کا لحاظ بھی نہ کیا۔ خیر بھوکے پیٹ ہی روزہ رکھتے ہوئے میں نے گھر کے تمام کام کیے تھے۔ جیسے ہی شام ہونے لگی اور روزہ افطار کرنے کا وقت نزدیک آنے لگا تو میں افطار کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ جیسے ہی اذان ہوئی اور روزہ افطار کرنے بیٹھی تو دروازے پر دستک ہونے لگی۔ چچا دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ چچی، جو چچا کے بالکل قریب بیٹھی تھی، چچا کو بیٹھنے کا کہتے ہوئے میری طرف گھور کر دیکھنے لگی۔ اب تمہیں الگ سے پیغام دینا پڑے گا، جاؤ جا کر دروازے پر دیکھو کون آیا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ ایک فقیر کی صدا میرے کانوں میں پڑی۔ چچی، دروازے پر فقیر ہے جو صدا لگا رہا ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے چچی سے کہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ تمہارے حصے کی روٹی ہے نا؟ زیادہ ترس آ رہا ہے تو اپنی روٹی اٹھاؤ اور جا کر فقیر کو دے آؤ۔ اتنا کہتے ہوئے چچی روزہ افطار کرنے لگی۔ میں نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور دروازے کی جانب جانے لگی۔ دروازہ کھولا تو ایک فقیر ہاتھ میں کٹورا لیے کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ میں روٹی دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر کہنے لگا، لاؤ، یہ روٹی میرے کٹورے میں ڈال دو۔ میں نے بنا کوئی لالچ کیے اپنی تھالی سے روٹی اٹھائی اور فقیر کے کٹورے میں رکھ دی۔ اب روزانہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا۔ صبح کو پانی پی کر روزہ رکھتی تو شام کو فقیر کا انتظار کرنے لگتی۔ روزانہ فقیر آتا اور میں اپنے حصے کی روٹی اسے دے کر پانی سے ہی روزہ افطار کر لیتی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ بھوکا رہ رہ کر مجھے کمزوری ہونے لگی تھی۔ اب مجھ سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا۔ میں کھڑی ہوتی تو میری ٹانگیں میرا وزن ہی برداشت نہ کر پاتی۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد میں زمین پر گر جاتی۔ میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ مجھے تو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں دن رات روتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ مجھے صحت اور تندرستی عطا کرے، مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ میرا تو اس گھر میں کوئی خیر خواہ نہیں تھا۔ خیر خواہ، میں منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اس سرگوشی کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے خود سے کہا، ہمیشہ وہ سرگوشی میرے کانوں میں کرتا ہے اور ایک ہی بات بولتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اگر وہ میرا اتنا ہی خیر خواہ ہے تو اب کہاں جا کر چھپا ہے؟ اب کیوں اسے میری تکلیف دکھائی نہیں دیتی؟ کیوں میری مدد کے لیے نہیں آتا؟ میرے دل میں عجیب و غریب سے سوال تھے جن کا جواب اس وقت کسی کے پاس نہیں تھا، شاید میرے اپنے پاس بھی نہیں۔ ان سب معاملات میں ایک معاملہ بہت ہی عجیب ہوتا۔ میں رات کو ایک لاغر جسم کے ساتھ بستر پر لیٹتی اور صبح ہوتے ہی بنا کچھ کھائے پیے میرے جسم میں ایک انجانی طاقت پیدا ہو جاتی۔ ایسا لگتا تھا میرا جسم میرے کنٹرول میں نہیں، کوئی اور ہی تھا جو مجھے کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور آخر کار رمضان کے آخری روزے کا اہتمام ہونے لگا۔ صبح عید تھی۔ سب لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہر کوئی بازار کے چکر لگا رہا تھا۔ رنگین چوڑیاں، چمکیلے بھڑکیلے کپڑے، نئے جوتے، ہر کوئی خرید و فروخت میں مصروف تھا۔ میرا بھی جی چاہ رہا تھا کہ میرے پاس نئے کپڑے، جوتے اور چوڑیاں ہوں، لیکن میرا کون تھا جو مجھے عید پر یہ سب کچھ دلاتا؟ مجھے تو رمضان کے روزے بھی ٹھیک سے رکھنے کا حق نہیں دیا گیا تھا، تو پھر عید کیسے مناتی؟ میں اپنی اماں اور ابا کو یاد کر کے رونے لگی تھی۔ اماں، آپ اور ابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر چلے گئے؟ سب لوگ کہتے تھے کہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو بڑے بڑے سخت دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ اماں، کیا اس رمضان کا اثر چچی کے دل پر نہیں ہوا کہ چچی کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ پورے رمضان چچی نے میرے ساتھ ذرا بھی نرمی کا معاملہ نہیں برتا۔ سارا دن گدھوں کی طرح میں کام کرتی اور ساری رات میں بھوکی پیاسی یوں ہی گزار دیتی۔ میں نے 30 روزے فقط پانی کے گلاس پی کر گزارے تھے۔ آج آخری افطاری تھی۔
چچا مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے، مریم بیٹی، آج آخری افطاری ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج تم ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو۔ چچا کا اتنا کہنا تھا کہ چچی گرجتی ہوئی آواز میں بولی، سنو جی، میرے بنائے گئے اصولوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ چچی کی بات کاٹتے ہوئے چچا نے ایک زوردار تھپڑ چچی کے منہ پر دے مارا۔ چچی کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں بھی چچا کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ بہت ہو گئی تمہاری، بہت حکم چلا لیا تم نے۔ ارے تم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟ ایک یتیم اور مسکین بچی کے ساتھ پہلے دن سے تم زیادتی پر زیادتی کرتی چلی آ رہی ہو۔ تمہیں ذرا بھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ مریم کا قصور کیا ہے؟ کیوں تم اسے طرح طرح سے آزماتی ہو؟ میں نے سوچا تھا تم چاہے کتنی ہی دل کی سخت کیوں نہ ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں تمہارا دل مریم کو لے کر نرم ہو جائے گا۔ لیکن میں غلط تھا، میری سوچ ہی غلط تھی۔ تم تو بہت ہی پتھر دل ہو، تمہیں سوائے اپنی ذات کے کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ساری زندگی تم نے مجھ پر حکم چلایا، میں نے سر جھکائے اپنا ہر فرض نبھایا، کبھی اف تک نہیں کی۔ جب سے مریم اس گھر میں آئی ہے تم اس پر ظلم ڈھاتی آ رہی ہو۔ میں نے کئی دفعہ تمہیں روکنے کی کوشش کی، مگر تم نے ہمیشہ مجھے جھڑکتے ہوئے خاموش کروا دیا۔ میں نے سب برداشت کیا، لیکن صفیہ بیگم، آج میری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ آج میرے اندر برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آج کے بعد اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور تمہیں میرا کہا ماننا ہی پڑے گا۔ غلط تھا جو میں نے اپنی پھول جیسی بچی پر ظلم ہوتے دیکھا۔ پہلے ہی دن اگر تمہیں لگام ڈال دیتا تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ چچا اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے چچی کے قریب جا بیٹھے۔ کبھی تم نے سوچا ہے صفیہ بیگم کہ خدا نے تمہیں اتنے سالوں میں اولاد سے کیوں نہیں نوازا؟ نہیں، تم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں بتاتا ہوں، اللہ نے تمہیں اولاد سے اس لیے نہیں نوازا کیونکہ تمہارے سینے میں ممتا ہی نہیں ہے۔ تم وہ دل ہی نہیں رکھتی جو ایک ماں کا ہوتا ہے۔ میری بھابھی کی روح کیسے تڑپتی ہوگی جب تم مریم پر ظلم ڈھاتی ہوگی۔ کاش میرے بھائی اور بھابھی کو کچھ نہ ہوتا اور مریم کی ذمہ داری وہ خود نبھاتے۔ تم بے اولاد تھی، اللہ تعالیٰ نے مریم کے ذریعے تمہاری جھولی بھری تھی، لیکن تم نے اللہ کی دی گئی ہر نعمت کو ٹھوکر ماری ہے۔ آج تو چچا کے اندر بھڑکتا ہوا لاوا پھٹ پڑا تھا۔ چچا نے چچی کو بہت برا بھلا کہا، اور چچا کا ایک ہی تپڑ چچی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ چچی نے اس بات کو دل و دماغ پر سوار کر لیا تھا۔ افطاری کا وقت ہوا تو چچا نے مجھے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خوف کے مارے میرے لب کپ کپانے لگے تھے۔ کانپتے ہونٹوں سے میں نے چچا سے کہا، نہیں چچا، مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، مجھے میری اوقات یاد ہے۔ آپ مجھے ایک روٹی دے دیں، دروازے پر فقیر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ چچا کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے چچا نے کہا، خدا کے لیے مریم مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا رب اور میرا بھائی بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ سب میری کمزوری تھی جس کی سزا تمہیں ملی۔ میں نے چچا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، نہیں چچا، آپ کا تو کوئی قصور نہیں، اور نہ ہی چچی کا، یہ تو میرے نصیبوں میں لکھا تھا۔ یہ میرے رب کی طرف سے دی گئی آزمائش تھی جسے میں آج تک جھیلتی آ رہی ہوں۔ میرا صبر دیکھنا چاہتا ہے پروردگار، اور میں اپنے پروردگار کو بھلا کیسے ناراض کر سکتی ہوں؟ ابھی میں چچا سے یہی کہہ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں پلیٹ میں روٹی رکھتے ہوئے دروازے کی طرف گئی تو فقیر اپنے ہاتھوں میں ایک تھیلا لیے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آج میں تم سے روٹی لینے نہیں بلکہ تمہیں کچھ دینے آیا ہوں۔ میں فقیر کے چہرے کی طرف دیکھ کر حیران ہونے لگی تھی۔ تبھی حیرانگی سے پھٹی ہوئی میری آنکھیں دیکھتے ہوئے فقیر نے کہا، گھبراؤ مت، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور یہاں صرف اور صرف تمہارے لیے ہی آیا ہوں۔ میں فقیر کی بات سن کر چونک اٹھی تھی۔ یہ تو وہی الفاظ تھے جو مجھے ہمیشہ کانوں میں سرگوشی کی صورت میں سنائی دیتے تھے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے فقیر کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، کیا کہا آپ نے؟ وہ پھر سے بولا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہاری مدد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں تمہارے سامنے ضرور حاضر ہوں گا۔ لو، آج میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، سانسیں بے ترتیب سی ہونے لگی تھیں، ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے، آواز ایسی تھی جیسے حلق میں کہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے فقیر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی،
اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک تھیلا میرے ہاتھ میں تھما دیا اور مجھے دعا دیتے ہوئے اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں ارد گرد اسے تلاش کرنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے آسمان نکل گیا یا زمین کھا گئی۔ وہ کون تھا؟ میں خود سے سوال کرنے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا ایک تھیلا میرے ہاتھ میں دے کر جا چکا تھا۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی کہ تبھی پیچھے سے چچا نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری چیخیں نکل گئی تھیں۔ چچا، چچا آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے مریم، وہ فقیر کہاں گیا؟ مجھے نہیں پتا چچا، میں نے ہوش سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ ارے یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے چچا کی بات سنی تو منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ بہت ہمت کرتے ہوئے میں نے چچا سے کہا، وہ فقیر؟ ہاں کیا ہوا اس فقیر کو؟ چچا میری بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگے۔ نہیں چچا، وہ فقیر نہیں تھا، وہ تو… حیرانگی سے میرا منہ دیکھتے ہوئے چچا نے میری بات کاٹی اور کہنے لگے، مریم اس تھیلے میں کیا ہے؟ کس نے دیا ہے یہ تھیلا تمہیں؟ اس سے پہلے کہ میں چچا کو تھیلے کے بارے میں کچھ بتاتی، مغرب کی اذان ہونے لگی۔ میں اور چچا جلدی سے روزہ کھولنے لگے اور جیسے ہی اندر آئے تو میری چیخیں نکل گئیں۔ سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ چچی کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے، گردن ایک طرف جھکی ہوئی تھی اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ جلدی سے چچی کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ بی پی تیز ہونے کی وجہ سے چچی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ اب چچی کبھی چل پھر نہیں سکتی تھی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ چچی کو ان کے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ میں جب بھی چچی کو دیکھتی تو مجھے بہت تکلیف محسوس ہوتی۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے تھے۔ چچا کی حالت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ گھر میں اب فاقوں کی نوبت آنے لگی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ فقیر نے مجھے ایک تھیلا یہ کہتے ہوئے دیا تھا کہ اس میں تمہارے لیے تحفہ ہے۔ میں نے سوچا کہ چچا کو وہ تحفہ نکال کر دیتی ہوں، اسے بازار میں بیچ کر گھر کا سامان منگوا لوں گی۔ میں جلدی سے تھیلا لینے اسٹور روم میں گئی۔ تھیلا اٹھایا۔ جیسے ہی تھیلا کھول کر میں نے تحفہ دیکھنا چاہا تو اس میں بیش قیمت زیور، سونے چاندی کے سکے اور بیش قیمت ہیرے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں سکتے میں چلی گئی۔ میں نے چچا کو بلایا اور ساری بات چچا سے بیان کرتے ہوئے کہا، چچا وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ خدا کی کوئی نیک مخلوق تھی جو روزہ افطار کروانے پر مجھے اس انعام سے نواز گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا سچ میں میرا خیر خواہ تھا۔ ان زیورات اور بیش قیمت سامان کو بیچ کر میں نے نہ صرف چچی کا اچھی جگہ سے علاج کروایا بلکہ ہر غریب گھر کی مدد بھی کی۔ آج خدا کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، عزت، دولت، سب کچھ۔ میں جتنا اپنے خیر خواہ کے دیے گئے تحفے کا استعمال کرتی ہوں اس میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ چچی اب کافی بہتر ہیں۔ ان کا مزاج اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ ہر وقت مجھ سے اپنے کیے گئے ظلموں کی معافی مانگتی رہتی ہیں۔ اب چچی مجھ سے ایک ماں کی طرح پیش آتی ہیں۔ میرے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ۔ بس ایک انتظار ہے جو آج تک ختم نہیں ہوا، ایک سوال جو آج تک میرے دل میں بیٹھا ہے۔ وہ کون تھا آخر؟ وہ کون تھا؟ میں اس سوال کا جواب تلاش کرتی ہوں، اور جب جواب نہیں ملتا تو یہ کہتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لاتی ہوں کہ وہ جو کوئی بھی تھا اللہ کا بھیجا ہوا خیر خواہ تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے اپنی نیک مخلوق کے ذریعے میری مدد کی اور مجھے اس آزمائش سے نجات دی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔